سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پیار آپ کو اس دنیا میں کس ہستی سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم و حیا نبی کریم سے زیادہ کسی میں نہیں ہے۔ یہ جو خود ساختہ فلسفے گڑے ہوئے ہیں معاشرے میں، اس کا معاشرے کو پتہ کس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں عائشہ سب سے زیادہ میری محبوب شخصیت اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے تو عائشہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اور لوگوں میں سے ایک حدیث اپنی ازواج مطہرات سے محبت کے اظہار کے لیے آپ کے اور میرے لیے ایک نمونہ ہے۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ سکتے تھے نا ابو بکر، کہہ سکتے تھے میرا یار غار، کہہ سکتے تھے میرا سسر، کہہ سکتے تھے میرا دوست، کہہ سکتے تھے میرا وہ صحابی جو افضل الخلائق بعد الانبیاء ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے افضل مردوں میں سے کون ہے؟ کہتے ہیں عائشہ کا باپ۔ نسبت کی اپنی بیوی کی طرف دوبارہ کی، دل رکھنے کے لیے آج ہم نام نہاد اسلامی تقوی اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیویوں کو پیار محبت، گھر والوں کو پیار محبت، بیٹیوں کو پیار محبت نہیں ملتی۔ ہوتا کیا ہے؟ کوئی بے ضمیر شیطان رانگ کال ملاتا ہے، جھوٹے پیار کے دلاسے دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ عورت بھی سمجھتی ہے ہاں خاوند سے تو پیار نہیں تھا ملا، شاید پیار یہاں سے ملنا ہے۔ بیٹی بھی سمجھتی ہے باپ نے تو کبھی شفقت نہیں کی، یہ جو چوک میں کھڑا لڑکا بے غیرت انسان ہے، شاید یہی مجھے محبت دے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ کس وجہ سے؟ میں نے اور آپ نے اپنے گھر کے ماحول کے اندر اسوہ نبی کو اختیار ہی نہیں کیا۔ بیٹیاں گھروں سے جانے والی ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر صرف دست شفقت رکھنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ جس نے 3 کی کفالت کی جنت کی بشارت، جس نے 2 کی کفالت کی جنت کی بشارت، جس نے 1 کی بھی کفالت کی، نکاح کیا، اس کو بھی جنت کی بشارت۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اپنی بیوی کو بھی پیار نہیں دیتے، ہم اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں دیتے۔ پھر جو دھوکے باز، جھوٹے، فراڈیے، شہوت کی نظر سے دیکھنے والے جب پیار کے جعلی قسمیں اور وعدے کرتے ہیں تو معصوم عورتیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں، تخلیق ہے عورت کی، تخلیق اس طرح کی ہے، اس سے پیار کے 2 بول جو بھی بولے گا، چاہے وہ جتنی مرضی نیک عورت ہو، وہ اس کو دھتکارے گی، اس کو ریجیکٹ کرے گی، لیکن اللہ نے عورت کی تخلیق ایسی بنائی ہے، اس کے دل میں اس کے ساتھ پیار کے 2 لفظ بولنے والے کی جگہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور تم حلال رشتے کے اندر جی شرم و حیا، کیسی شرم و حیا ہے؟ نبی کریم سارے صحابہ کے سامنے اپنی بیوی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے، تو اور میں کیسے بے، اللہ معاف کرے زبان سے کئی دفعہ سخت لفظ نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنی پکیزہ، طاہر، مطہر اللہ کی آیات پڑھ کے حلال شدہ عورت کو گھر میں 2 لفظ پیار کے نہیں بول سکتے؟ او بھائیو، بات کئی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ عام کہہ دی جائے، لوگ تاثر غلط لے لیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس میں نبی کریم نے، شریعت نے اجازت دی ہے مبالغہ کرنے کی، اجازت ہے۔ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے آپ کو اس وقت وہ اچھی لگ نہیں رہی، وہ اس وقت پسند نہیں بھی آ رہی، آپ جھوٹ موٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو میرے دل کا قرار ہے۔ شریعت میں اس بات کی اجازت موجود ہے۔ کیوں دی گئی ہے اجازت؟ تاکہ گھروں میں بگاڑ پیدا نہ ہو، تاکہ اسلامی معاشرے کے گھر ٹوٹ نہ جائیں، بکھر نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض کے اندر اپنی بیوی حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ پتہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب عورت چڑچڑی ہوتی ہے، جب عورت میں تلخی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں، عیسائیوں، سابقہ دیان کے اوپر کلہاڑوں کو چلایا جو ایسی حالت میں عورت سے اعتکاف کر لیتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بھی آتے ہیں، ان کو گلے سے بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں
دل کیسے رکھتے ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اس حالت میں میں پانی جس کٹورے میں پیتی تھی، نبی کریم آگے بڑھتے تھے، کٹورے کو منہ لگاتے تھے، جس جگہ میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے میرا دل رکھنے کے لیے اپنے ہونٹ وہاں پر لگا کے پانی کو پیتے تھے۔ میں اس حالت میں گوشت کا، روٹی کا، ران کا، بکرے کی، کئی مرتبہ بوٹی کا ٹکڑا کھا رہی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے آگے بڑھتے، میرے ہاتھ سے وہ ٹکڑا کھینتے، جس جگہ میرے دانت لگے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ اپنے دانتوں کو گاڑ لیتے۔